الذي نجانا من القوم الظالمين نجانا من القوم المشركين نجانا من القوم المفسدين والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے بہر کارے ہما انبیاء در ثنائے تو اند مقیمی در انتظار تو اند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رب ذوالجلال کا
یہ آواز تھوڑی جی کھولیو۔ با کمال کا بے حد احسان ہے جس نے تھوڑی جی آواز کھولی بڑے والے ہاں میجر تو نہیں تے جہدے وچ لپی لگی ہے نا ایدی او دے اتلے والا والیوم تھوڑا جا کھول۔ جس نے خاص اپنے فضل سے تھوڑا جا میجر والیوم بھی کھولو، اپنے رحم سے اپنے کرم سے ٹھیک اس گئے گزرے دور میں بے حیائی، فحاشی اور گمراہی کے پرفتن اس دور میں اپنے گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ یہ بات محتاج دلیل تو نہیں ہے کہ یہ کرم اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ، اس وقت بھی بہت سارے لوگ بے حیائی اور گمراہی کی محافل میں مشغول ہیں، مصروف ہیں۔ یار ایک مہربانی کریو ہاں عمر، میرا پتر باہر ویگ پلاسٹک والیاں ٹوپیاں لائے انہاں کولوں تے باہر بھی جے پئیاں نے تے ایک سائڈ تے کر، خدا واسطے جے یار یہ پلاسٹک والی ٹوپیاں اتار دو، ان میں نماز نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں سر کا اعزاز یا سر کی عزت کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں۔ اگر کوئی ساتھی لے کے آتا بھی ہے تو وہ کپڑے کی لے آئے، مسجد میں رکھتا ہے کپڑے کی لے آئے، یہ تو دھوکہ ہے۔ آج میں جس عنوان پہ یا جس موضوع پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ بڑا اہم ہے۔ وہ اہم اس لیے ہے کہ وہ صرف رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ 1,24,000 یا 3,27,000 یا 7,21,000 اللہ ہی جانتا ہے صحیح تعداد انبیاء کی، وہ سب سے ریلیٹڈ ہے۔ ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ ہدایت کے کتنے درجے ہیں؟ بولو 4 درجے ہیں ہدایت کے۔ سب سے پہلا درجہ ہے انابت۔ کیا ہے؟ انابت کہتے ہیں جستجو کرنا، حق کا متلاشی بننا، نیوٹرل ہو کے مسلک پرستی کی غلاف سے باہر نکل کے قرآن و سنت کی تحقیق میں لگنا اور اللہ سے دعائے ہدایت کرنا۔ تو دوسرا درجہ ہے ہدایت، پھر اللہ ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت مل جائے اور پھر وہ اس ہدایت پہ ڈٹ جائے تو یہ تیسرا درجہ ہے، اسے کہتے ہیں استقامت۔
جب ڈٹ جائے، کسی کی پرواہ نہ کرے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے، تو چوتھا درجہ نصیب ہوتا ہے ربط القلب کا، کہ اللہ کے ساتھ ایک ایسا قلبی تعلق بن جاتا ہے، تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اسی طرح گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں، اسی طرح گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں، جس طرح ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ اس میں پہلا درجہ گمراہی کا ہے ریب، دوسرا درجہ گمراہی ضلال، تیسرا درجہ جدال، اور چوتھا درجہ ہے مہر جباریت کا۔ پہلا ریب، شک۔ شیطان سب سے پہلا حملہ جو کرتا ہے نا، وہ بندے کے دل میں شک پیدا کرتا۔ کیا پیدا کرتا ہے؟ شک۔ سب سے پہلا حملہ یہ ہے۔ وہ شک میاں بیوی کے درمیان آ جائے تو طلاق، دوستوں کے درمیان آ جائے تو دوستی ختم، بھائیوں کے درمیان آ جائے تو نفرت، رشتہ داری میں برادری میں آ جائے تو اختلاف۔ اور جب شک آتا ہے نا، عابد اور معبود کے درمیان بھی وہ شک ڈال دیتا ہے، پیغمبر اور امتی کے درمیان بھی وہ شک ڈال دیتا ہے۔ جب شک آ جائے تو دوسرا درجہ گمراہی ہے، گمراہ ہو گیا۔ گمراہی آ جائے تو پھر اس گمراہی پر حیل و حجت، بہانے، لڑائیاں، یہ تیسرا درجہ ہے جدال کا۔ لڑتا ہے، اپنے آپ کو غلط نہیں کہنے دیتا، غلط عقائد اور نظریات کو غلط نہیں کہنے دیتا، حق کو جھٹلا دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، دیکھ کے اندیکھا، سن کے انسنا کر دیتا ہے۔ جب وہ اس لحج پہ پہنچتا ہے تو چوتھا درجہ ہے مہر جباریت کا، اللہ اس کے دل پر گمراہی کی مہر لگا دیتا۔ اب حق اندر داخل نہیں ہوتا اور اندر کا کفر باہر نہیں نکلتا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے دلوں پہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے بعد 14 طبقوں میں اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,24,000 انبیاء مل کر بھی میرے نبی کے طلبوں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شرف مجسم، عالم ظلم، مقصد و علت، ہادی عالم، عالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے محبت کے انداز میں شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو جس نبی سے محبت کرتا ہے نا، وہ نبی انسان نہیں ہے، وہ نبی انسان نہیں۔ یہ آج کے دور کا وسوسہ ہے جی۔ آج کے دور سے مراد 2 سال 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال۔ جس نبی سے تو محبت کرتا ہے، تو جس پیغمبر سے عشق کرتا ہے، اسے انسان ماننا یہ نبوت کی توہین ہے۔ وہ نبی انسان نہیں ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے وہ کیا ہے۔ پھر دوسرا وسوسہ آتا ہے
کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ تو نور ہے، اور پھر نور بھی عام نور نہیں بلکہ نورم من نور اللہ۔ میں نے اپنی ساری گفتگو انشاءاللہ العزیز کتاب اللہ سے کرنی ہے، اور یہی میرا طریقہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ قرآن کے حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ کیا یہ بات صرف اس امت کے لیے ہے یا پچھلی جو امتیں تھیں اس شک میں وہ بھی مبتلا تھیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سابقہ پہلی امتیں وہ اپنے انبیاء کے بارے میں یہ کمنٹ پاس کرتی تھیں، چونکہ نبی ان کے سامنے ہوتا تھا، وہ کہتی تھی کہ آپ چونکہ بشر ہیں، انسان ہیں، فلاں کے بیٹے فلاں کے بھتیجے ہیں، ہمارے بچپن کے ساتھی ہیں، تو ہم آپ کو نبی مان لیں۔ بشر تو نبی ہوتا ہی نہیں، اللہ نبی بھیجتا تو کسی نوری کو بھیجتا نا، فرشتے کو بھیجتا نبوت دے کر۔ آپ کو نبی اس نے بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، ہم نہیں آپ کو نبی مانتے۔ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی دعویٰ یہ ہے کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ امم سابقہ کے جو لوگ تھے جنہوں نے نبوت کو نہیں مانا، یہ کہہ کر نہیں مانا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، اب ان کے اعتراضات، نبیوں کے جوابات اور قرآن میں اللہ کا جواب، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ حضرت نوح علیہ السلام کتنی تبلیغ کی انہوں نے اپنی قوم میں؟ 950 سال۔ قوم نے کیا کہہ کے جٹلایا؟ قرآن کہتا ہے قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا ما نراکا الا بشرا مثلنا، ہم نہیں دیکھتے آپ کو مگر انسان اپنے ہی جیسا، اور جو انسان ہو وہ نبی نہیں ہوتا، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ بشر ہیں ہماری طرح، ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں؟ نوح کو بھی جھٹلا دیا۔ قرآن کہتا ہے صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ قوم نے صالح سے کیا کہا؟ ما الا بشر مثلنا، او صالح ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ تم ہماری طرح بشر ہو، انسان ہو۔ کتنے حوالے ہو گئے؟ حوالے 20 ہیں، لیکن وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے بات مکمل کرنی ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگے اس لیے ہم تمہیں نبی نہیں مانتے کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، تم ہماری طرح کے انسان ہو، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ اللہ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتا ہے پھر پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں سے کہا، او قوم، او
ہماری قوم، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں، پیغام بر ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، ہم اللہ کے نمائندے ہیں تمہارے پاس، ہم قاصد ہیں اللہ کے۔ قوم والوں نے کہا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں نہیں نہیں، تم نبی نہیں ہو سکتے، رسول نہیں ہو سکتے، تم پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، انسان ہو، بشر ہو، نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی ہو تو وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ ہم تمہیں کیسے مان لیں نبی، تم تو بشر ہو، تم تو کتنے حوالے ہو گئے؟ 3 ہے، سمجھ آ گئی بات؟ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں اصحاب قریہ کی بات سنا میرا پیغمبر، ذرا انہیں بتا، انہیں ہم نے ایک بستی میں 2 پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، انہوں نے جا کے قوم والوں سے بات کی، جب بات کی تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوا؟ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم نے 3 پیغمبر کر دیے، طاقت دے دی، جماعت بنا دی۔ ان تینوں نے جا کے کہا قوم والو إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے قاصد ہیں، ہم اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں۔ قوم والے کہنے لگے کہنے لگے قوم والے ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں تم نبی نہیں ہو سکتے، تم رسول نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کہنے لگے الا انتم ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے طرح کے انسان ہو، جس طرح ہم انسان ہیں تم انسان ہو۔ انسان نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہو وہ انسان نہیں ہوتا۔ 4 حوالے قرآن سے میں نے دیے ہیں تمہیں۔ اللہ کو اللہ ہر دور میں نبی کو یہ کہہ کے جھٹلا دیا منکرین نے کہ تم انسان ہو، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے۔ جو بشر ہو وہ نبی نہیں ہوتا، جو نبی ہو وہ بشر نہیں ہوتا۔ اس لیے کائنات کے لوگوں، اللہ کہتا ہے یہ کون سا طریقہ ہے، کون سی دلیل ہے، یہ کون سی دلیل ہے؟ پہلے نبیوں کا جواب سناؤں آپ کو۔ پیغمبر کہنے لگے یہ کون سی دلیل ہے؟ قالت لہم رسولہم، قالت لہم رسولہم، رسولوں نے کہا اپنی اپنی قوم سے، کیا کہا؟ ان نحنو الا بشر مثلکم، ان نحنو، ایک طرف صوفی ہے ملا، ایک طرف قرآن ہے۔ ملا کہتا ہے نبی کو بشر کہنا نبوت کی توہین ہے، ملا کہتا ہے۔ صوفی حلوے دا ماریا، وہ کیا کہتا ہے؟ نبی کو بشر کہنا نبوت کی توہین ہے۔ اللہ پیغمبروں کی زبانی جواب دلوا رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ نبیوں نے جواب دیا۔ قالت لہم رسولہم، قوموں کو جواب دیا رسولہم، رسولہم
ان کے رسولوں نے، اے پڑھیا بھی کوئی نہیں، اے نو قرآن نہیں آندا صوفی نو، اے ملا نو قرآن نہیں آندا، ملا نو قرآن نہیں آندا۔ جتنا ٹائم قرآن سکھن تے لگنا سی حلوے دیاں ایٹماں سکھدا رہا ہے بے ایمان، قرآن کوئی نہیں آندا اینو۔ قرآن آندا ہوندا تے لوگاں نو گمراہ نہ کردا، قرآن پڑھ پڑھ کے سناندا۔ اللہ کہندا میں قرآن ٹل لا کے سوکھا بنایا ہے لوگو، جڑا سندا جاندا ہے انابت رکھ کے، جستجو رکھ کے، تحقیق والا ذہن رکھ کے، جڑا قرآن سندا جاندا ہے قرآن دل وچ اتردا جاندا ہے۔ قرآن دل وچ اتردا جاوے تے جہالت والے بدل نکل دے جاندے نے، جہالت دے اندھیرے جٹ دے جاندے نے، ہدایت والی روشنی وڑدی جاندی ہے دل وچ۔ جدوں بالکل دل منور ہو جاندا ہے ہدایت نال، پھر قرآن تو علاوہ کوئی اور شے چنگی۔ تو آڈی یہ کیفیت بنی ہے کہ نہیں ہلے؟ بن گئی جے کوئی نا؟ قرآن تو بغیر کوئی چیز ہے؟ اللہ فرماندے نے اساں قرآن بھیجے ہی تاں ہیں جے سنن والےاں نوں ہدایت ملے، سنن والےاں نوں ہدایت تے تاں ملے جے سناون والا سناوے، تے جے سناون والا سناوے پیر تفیل دی کتاب وچوں، صوفی برکت اللہ دی کتاب وچوں، فلانے منمول دی کتاب وچوں سناوے تے ہدایت نہیں لبدی۔ ہدایت ملے گی اللہ دی کتاب قرآن پاک وچوں، قرآن ہدایت ملے گی۔ اب بولو تو صحیح، اللہ کی کتاب قرآن سے ہدایت ملے گی۔ اللہ کہتا ہے پیغمبروں نے کہا قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم۔ سبحان، آگو یار سبحان اللہ۔ سورہ ابراہیم تے آیت نمبر جے 11، کتنی آیت نمبر 11۔ اپنے اپنے گھراں میں جا کے ترجمہ ویکھیو، صوفی تشریح وچ حاشیے وچ ڈنڈی تے مار سکدا ہے، ترجمے وچ نہیں مار سکدا۔ ترجمہ ویکھیو سورہ ابراہیم تے آیت نمبر 11۔ قالت لہم رسلہم ان نحن، نہیں ہیں ہم مگر انسان ہیں تمہاری طرح۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں ہم انسان ہیں تمہاری طرح۔ اور یہاں ڈنڈی مارتا ہے صوفی، یہاں ڈنڈی پتہ کیا مارتا ہے؟ ویکھو جی ویکھو، کہندے نے نبی ساڈے طرح، نبی ساڈے طرح۔ اس بدبخت نے کنڈی ڈالنی تھی ڈال لی، حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم اپنی طرح تو اپنے باپ کو بھی نہیں سمجھتے، اسے بھی اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، اس کے جوتوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی اعتبار سے جس طرح تمام انبیاء انسان، اسی طرح ہم بھی انسان، مرتبے کے مقام سے تو ان کا اعلیٰ شان ہے، مرتبے کے لحاظ سے مرتبہ اعلیٰ ہے۔ اچھا مجھے یہاں ایک بات بتائیے، ایک نکتہ دیتا ہوں میں آپ کو۔ ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو سمجھتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اچھا جی، اشرف المخلوقات کے معنی کا پتہ ہے؟ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، یہی ہے نا، اشرف المخلوقات، مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ۔ اور صوفی کتنا غلط نظریہ دیتا ہے، خود توہین کر رہا ہے پیغمبر کی، اپنے آپ کو کہتا ہے اشرف المخلوقات، اوپر اکیلا اللہ، اللہ کے بعد تمام چیزیں مخلوق ہیں، خالق اکیلا اللہ ہے۔ اس بات کو مانتے ہو؟ اللہ اکیلا خالق، اس کا عرش بھی مخلوق، کرسی بھی، بولو بولو بولو، مخلوق، جنت
مخلوق جہنم مخلوق ہے، فرشتے، انسان، جن، او بولو تو صحیح، پیسے لے لیو یار، بولو تو صحیح، جن مخلوق، درند پرند چرند، زمین و آسمان، ذرہ ذرہ، سمندر لہریں، سب مخلوق۔ تم نے کہا نبی نور ہے، میں نے کہا نور بھی تو مخلوق ہے، نور بھی، اور انسانوں کو بنایا مٹی سے، انسانوں کو بنایا، جنوں کو بنایا، فرشتوں کو بنایا نور سے، نور بھی مخلوق ہے، جرند درند درخت پہاڑ دریا سب مخلوق ہے، اور خود بن گئے اشرف المخلوق، نبی کو نور بنا کے نیچے کر دیا، خود بن گئے اشرف۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی میری بات کی؟ خود آپ بن گئے اشرف المخلوقات، یعنی مخلوقات میں سب سے اعلیٰ آپ ہیں، باقی تو ہر شے پھر تھلے ہی ہے نا، اگ بھی تھلے، نور بھی تھلے، پہاڑ بھی تھلے، سمندر بھی تھلے، جنت بھی تھلے، سب کوئی تھلے، ایسے ہی ہے۔ تو توہین تو آپ نے خود کی ہے پیغمبر کی، اپنے آپ کو بشر مانا اور بنا دیا اشرف المخلوقات، نبی کو نور بنا کے نیچے کر دیا۔ کو سمجھ آئی جے گل؟ کو سمجھ آئی جے گل؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر نور اکیلا نہیں بنایا بلکہ نورم من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صوفی اللہ کو نور ثابت کر، نور تو مخلوق ہے، اللہ تو خالق ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تو خالق ہے، نور تو مخلوق ہے۔ چلو ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اللہ نور ہے، اور تم نے کہا نورم من نور اللہ، اسی نور میں سے یہ نور، یعنی دونوں ایک، اور ساتھ کہتے ہو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وحدہ لا شریک تو نہ رہا، نہیں سمجھ آئی؟ دیکھو انسان کے تخم میں سے انسان ہی ہوگا نا، جنوں میں سے جن نہیں ہوں گے نا، جانوروں میں سے جانور جس نسل کا اس نسل کے، اور کہتے ہو نورم من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور، تو اللہ نور ہے اور اس میں سے نبی کا نور نکلا ہے، تو پھر اللہ تو وحدہ لا شریک نہیں ہے۔ پھر تم سورۃ اخلاص کس طرح پڑھتے ہو؟ لم یلد ولم یولد کس طرح پڑھتے ہو؟ کہتے ہو اللہ کسی کی اولاد نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات میں اکیلا، صفات میں اکیلا، عبادات میں اکیلا۔ تم نے تو ذات میں شریک کر دیا، صفات میں شریک کر دیا۔ وہ گل سمجھ آئی جے؟ پلے پہ جے کوئی نہ؟ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبیوں نے اعلان کیا، پیغمبروں نے، اور کیا خوبصورت اعلان کیا، اور کہا کیا سنیے گا، اِنَّحْنُ إِلَّا او لوگو او متوجہ ہوئی ہے تواڈی، اِنَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اس میں شک کوئی نہیں ہے، جس طرح تم انسان اس طرح ہم انسان، وَلَكِنَّ اللَّهَ، سبحان اللہ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، يَمُنُّ ہائے ہائے، کہتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ، ہیں تو سب انسان ہیں، ہم بھی انسان، لیکن اللہ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔
کس میں سے؟ او بولو کس میں سے؟ بولو۔ اور صوفی نبیوں نے تو یہ نہیں کہا اللہ چن لیتا ہے میں یشاء من نور ہی، اپنے نور میں سے نا، اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے۔ کس لیے چن لیتا ہے؟ نبوت کے لیے چن لیتا ہے اللہ، جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ چننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا بولو اللہ کے سوا کوئی۔ یہ جواب تھا پیغمبروں کا، یہ جواب کس کا تھا؟ نبیوں کا۔ اللہ پیغمبروں کے بارے میں کیا کہتا ہے ذرا وہ بات بھی حوالہ دے لوں۔ سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آل عمران کی آیت نمبر ہے 79، 79 79۔ اس آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ما کان لبشر، ما کان لبشر کہ لنورن، بولو اور بولیا کرو کچھ نہیں ہوتا۔ ما کان لبشر، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ۔ کاش تمہیں ترجمہ آتا ہوتا۔ ما کان لبشر، ما کان لبشر، اللہ کہتا ہے زیب نہیں دیتا کسی انسان کو۔ کس انسان کو؟ اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ اللہ کس کی بات کر رہا ہے؟ عام بندے کی بات کر رہا ہے، مکینک کی بات کر رہا ہے، صوفی کی بات کر رہا ہے؟ اے میرے پروردگار تو کسی ملا کی بات کر رہا ہے؟ اللہ کسے مولوی دی گل پیا کرنا ہے، کسے بادشاہ دی گل پیا کرنا ہے، کسے اللہ دکاندار دی گل پیا کرنا ہے، کسے کریانے والے دی گل پیا کرنا ہے؟ اللہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے سن میرا قرآن، میں کسی عام بندے کے بارے میں نہیں کہہ رہا۔ پھر کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب، اور جسے میں نے شریعت دی، سبحان اللہ، جسے میں نے، بولو جسے میں نے شریعت دی، کتاب دی، جسے میں نے کتاب دی، جی جی والحکمہ، حکمت دی، دانائی دی، عقل دی، شعور دیا، ذہانت دی۔ اللہ اور نکھے، اللہ کہتا ہے والنبوۃ، جس انسان کو میں نے نبوت دی۔ کس کو دی؟ کس کو دی؟ انسان کو۔ بولو کس کو دی؟ انسان کو۔ صوفی کہتا ہے انسان کو نبوت نہیں مل سکتی، انسان کو نبوت نہیں مل سکتی۔ جو بشر ہو وہ نبی نہیں، جو نبی ہے وہ بشر نہیں۔ قرآن تو بشر 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 کی رٹے لگا رہا، نبی کہہ رہے ہیں ہم بشر، اور تم سے تو وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن اس بات میں عقل مند تھے کہ ان کو پتا تھا کہ نبی بشر ہے۔ جنہوں نے پیغمبر کی نبوت کو نہ مانا وہ اتنا تو جانتے تھے کہ یہ بشر ہے۔ ظالموں، تم نے چند ٹکوں کی خاطر اس بات کو بھی عوام کے سامنے نہ لایا، حقائق کو، کہ انسان ہونا تو ہی نہیں ہے۔ ایک طرف صوفی کہتا اللہ نے فرشتوں کو اکٹھا کیا، میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ کوئی عام شے بنا لگا اللہ؟ کوئی عام چیز بنانے لگا تھا؟ اور چلو مان لی تیری بات کہ نبی نور ہے، تو پہلا انسان آدم نبی تھے کہ نہیں؟ اور تھے کہ نہیں؟ اگر وہ نبی تھے تو نور تھے نا، تو نور کی اولاد نوری ہوگی نا۔
اسی پھر سارے نوری ہوئی ہاں، بشر لبو کتنے گئے نے؟ صوفی نو پتہ نہیں سی نتیجہ کی نکلے گا، انہیں توڑنا تھوڑنا سی تو چڑھیا۔ اس امت کو سب سے زیادہ گمراہ کیا ملا نے، صوفی نے، اس جاہل ملا نے جس کی ڈگریوں کو آپ نے چیک نہیں کیا اور اسے منبر رسول کی زینت بنا دیا۔ آپ نے نہیں دیکھا یہ عالم ہے کہ نہیں، آپ نے نہیں دیکھا یہ قرآن جانتا ہے کہ نہیں، یہ حدیث جانتا ہے کہ نہیں، آپ نے اسے منبر کی زینت بنا دیا۔ اور آپ نے خود بھی قرآن پڑھنا گوارا نہیں کیا، بچوں کو پڑھانا گوارا نہیں کیا۔ جائیے اپنے گھر میں اپنے نرسری کے بچے کے سامنے بیٹھ کے اسے مخاطب بھی نہ کریں، صرف اتنا کہہ دیں CAT کیٹ، کیٹ مانے کتا، وہ فوراً آپ سے کہے گا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کیٹ مانے بلی ہوتی ہے۔ آپ نے اس کے اوپر 1 سال لگایا ہے، پیسے لگائے ہیں، قاعدے بستے، یونیفارم، پک اینڈ ڈراپ کی سہولتیں، سارا کچھ کیا ہے۔ وہ کیٹ کا معنی کتا نہیں کرنے دیتا۔ دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، قرآن کب سیکھو گے، کب اپنی اولادوں کو سکھاؤ گے؟ اگر اسی طرح رہا صوفی کی لپیٹ میں سارا ملک آ جائے گا، تباہ ہو گئے عقائد و نظریات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ بدعت کی مخالفت کریں گے تو شور پڑ جائے گا، ویکھو جی سنت دی مخالفت بھی کر دیں۔ آج وہی بات ہے، حق بیان کرنے کے لیے مولوی ہمت نہیں کرتا، ہمت نہیں کرتا، ڈرتا ہے، کڈ نہ دین مینوں مسیتیوں، پھاڑ نہ لین مینوں کدرے، کٹن نہ مینوں کدرے، خدا دی مار تو نہیں ڈردا، بندیاں کو لپیا ڈردا ہے تے ماردا ہے کڑل، کڑل ماردا ہے۔ اور ہے ظلم کے نہیں، بولو ہے ظلم کے نہیں؟ ظلم کوئی تھوڑا ظلم ہے؟ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے زیب نہیں دیتا کسی انسان کو جسے میں کتاب دے دوں۔ تم کہتے ہو کہ موسیٰ بڑا کرنی والا، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ ابن اللہ، تم کہتے ہو عزیر ابن اللہ، تم کہتے ہو ہم فلاں نبی کے مرید ہیں، فلاں نبی کے ماننے والے ہیں، وہ مشکل کشا تھا، وہ حاجت روا تھا، وہ نبی ہمیں بچائے گا، وہ ایسا کرے گا۔ اللہ کہتا ہے کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا جسے ہم کتاب دیں، دنائی دیں، نبوت دیں، اور وہ کیا کرے ان ساری چیزوں کو لے کر؟ یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ دو اور میری قبروں پہ آ کے سجدے کرو۔ یہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا۔ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، لعنتے ہوں یہودیوں عیسائیوں پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ نبی کی قبر پہ سجدہ کرنے والے پر محمد کریم لعنت بھیج رہے ہیں۔ ایتھے تے قبراں صوفیاں دیاں نہیں بچیاں، اتھے بھی لوگ سجدے پہ کر دے جا جا تے ویکھن والا پیا کہندا کی کردے سو پھے، سجدہ پہ کر دے سو، چلو کوئی گل نہیں، آؤ پھر روٹی کھائیے۔ شرک کو دیکھ کر مواحد کے دل میں بھی اتنی شرم و حیا نہ آئی کہ اس نے مشرک سے اپنا ناتا توڑ لیا ہو۔ کہتا نہیں خیر جڑا جتھے لگا اتھے ٹھیک ہے، کسے نو پاجی آکھو کچھ نہ، اپنا آپ چھڈو نہ، کسے نو آکھو نہ، یہ تو مشن ہی نبوت کے خلاف ہے۔ ہم فرقہ واریت نہیں کرتے، ہم مسلک پرستیاں نہیں کرتے، ہم فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور لیکن قرآن بیان کرنا فرقہ واریت نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، جہاں کو منہ تھلے لک گیا انہیں تھلوں کہہ رہے بے شک بے شک بے شک۔
قرآن بیان کرنا فرقہ واریت نہیں ہے، قرآن بیان کرنا حق کی راہ ہے، یہ نبوی مشن ہے۔ یہ جتنا میرے اوپر لاگو ہوتا ہے اتنا آپ پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ دکان کھولنی تے بند کرنی زندگی دا مقصد تے نہیں نا، سویرے کام تے جانا شامی گھر آنا زندگی دا مقصد تو نہیں نا۔ کی خیال ہے؟ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی پیغمبر کو یہ زیب نہیں دیتا۔ آئیے اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے مشرکین نے کیا کیا ڈیمانڈز کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے مشرکین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا پتا نبوت کے راستے میں کیا کیا رکاوٹیں تھی، کیا پتا؟ رسالت تے ہونا چاہیے جی، بیان رسالت تے ہونا چاہیے، پیسے سٹاں گے، رسالت تے بیان ہونا چاہیے جی، پیسے سٹاں گے، کھیرا پکن گیاں گوشت پکے گا، رسالت تے اختلاف نہیں ہوندا، توحید چھٹ دی ککھ نہیں ساڈا۔ رسالت پہ بیان اتنا آسان تو نہیں ہے بابو۔ کن کن خطرے کے راہوں پر، کن کن خطروں کو مول لیا میرے نبی نے، کن کن آزمائشوں سے نکلے میرے پیغمبر، کن کن تکالیف کو برداشت کیا میرے محمد کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم نے اور ویکھیو جی کیلنڈر تے 12 ربیع الاول کیڑی بن دی ہے، ویکھیو ذرا، ویکھیو ویکھیو ذرا کی کرنا جے سویرے پہاڑیاں بنانیاں نے، ٹیا مالیاں نو کہے ایتھے نہ آئیو، ایتھے اساں پہاڑیاں بنانیاں نے، 2 ٹریکٹر لے نے، ایک اونٹ لیا ہے، لکڑ دا گھوڑا بنوایا ہے، کھوئی بنائی ہے نکی جی کھوئی، 150 دی چکی لے آندی ہے پلاسٹک دی، وہ رکھاں گے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان چیزوں کا نبی کی محبت سے کیا تعلق ہے یار، مجھے نہیں سمجھ آیا۔ آپ کو آیا تو مجھے بتا دیجئے گا۔ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، میں نے حافظ آباد میں دیکھا 12 ربیع الاول کو مقام ابراہیم بنایا انہوں نے، تے عورتاں رو رو کے دعاؤں پیا منگن، انہوں پیسے نال بھر دتوں نے، بیت اللہ کی شبیہ بنائی تے ایک بندہ احرام بن کے طواف پیا کرے۔ اس بندے دے الفاظ بھی سنے آندا یار ایتکی نہ کوئی پتہ نہیں سی، پہلی دفعہ بنایا سی سارا کچھ تے پیسے بڑے ہوئے نے لیکن نقصان بھی بڑا ہویا، اگلی باری 1 ربیع الاول تو بنا دیاں گے۔ اور تساں نبی نال بھی فراڈ کیتا یار، تم نے نبی کے ساتھ بھی، نبی کے نام پر بھی روٹیاں سیدھی کی ہیں۔ میرا بیان تھا حفص آباد سے آگے گاؤں میں، آدھا گھنٹہ ہم وہاں پھنسے رہے، کیوں؟ جلوس نہیں کر رہا تھا، اللہ کی قسم امامے باندھ کے، پگڑیاں باندھ کے مولوی بھنگڑے ڈال رہے تھے ڈولوں کی تاب پہ۔ کیڑی محبت، کون سی محبت ہے؟ ان بزرگوں سے پوچھو، آج سے 20-30 سال پہلے 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا تھا۔ بتاؤ ہے کہ نہیں تھا؟ کہا جاتا تھا کہ نہیں تھا؟ 12 وفات۔ اور سنو، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ذمہ دار سٹیج سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، قرآن پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو میرے نبی کی پیدائش پہ اختلاف ہے، اور زیادہ جمہور کا اتفاق 9 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول کو میرے نبی کی وفات پہ سب کا اتفاق ہے۔ تم نبی کے وفات کے دن جھنڈیاں لگا رہے ہو، خوشیاں منا رہے ہو، کس ڈگر پہ چل رہے ہو مسلمانوں؟ نبی پاک سے محبت کا یہ معیار نہیں تھا، میرے نبی کی محبت کا یہ معیار ہے۔ اور بولو تو صحیح، اور بولو تو صحیح، میرے نبی کی محبت کا یہ معیار نہیں ہے۔
12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، 9 ربیع الاول میرے نبی کی پیدائش کا دن ہے۔ پیدائش کے دن میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت تو کسی کو نہیں پتا کہ یہ بچہ، اس کی تاریخ یاد رکھنی ہے، یہ بچہ نبی بنے گا، لیکن جب میرے نبی فوت ہوئے تب تو سب کو پتا تھا یہ امام الانبیاء ہے۔ 12 ربیع الاول وفات کا دن، اور سنو تمام مورخین نے لکھا ہے 600 سال بعد، نبوت کے جانے کے 600 سال بعد، مظفر شاہ ایک بے ایمان نے اپنی بادشاہت کی رنگ رنگینیاں مٹانے کے لیے 12 ربیع الاول کو جشن کے طور پہ منایا تھا۔ جاؤ تحقیق کر لو، میرا حوالہ، میری بات غلط ہو میں قصوروار ہوں، تحقیق کر لو، تحقیق کر لو۔ ہمارے پاؤں ریت کی دیوار پہ نہیں ہے، میں کھٹکتا ہوں، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح۔ ہم کس کو اچھے لگیں گے بھائی؟ ٹکر بند ہو جائے کو اچھا لگتا ہے، روٹی کھول ہی جائے کو اچھا لگتا ہے؟ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ اللہ اللہ۔ آؤ قرآن اٹھاؤ۔ مشرکین مکہ نے میرے نبی کے سامنے ڈیمانڈ رکھی، کہنے لگے محمد اگر تو نبی ہے لن نؤمن لک۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 90۔ کہنے لگے لن نؤمن لک، ہم نہیں تجھ پر ایمان لاتے کبھی بھی اگر تو واقعی نبی ہے اللہ کا، واقعی پیغمبر ہے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، اس زمین سے، بنجر زمین سے ہمارے لیے چشمہ نکال۔ وہ سمجھتے تھے جو نبی ہوتا ہے وہ مختار کل ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے اس کے پاس اختیار ہوتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت میں جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ کہنے لگے نکال ذرا پانی کے چشمے، او تکون لکا جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا۔ اگر تو پیغمبر ہے اللہ کا، مکے کی اس بنجر زمین پہ باغ اگا، باغ انگوروں کے، کھجوروں کے، اور ان کے اندر نہریں چلا، نہریں چلا، او تسقط السماء، آسمان کو گرا دے اگر تیرا دعویٰ نبوت سچا ہے، علینا کے صفا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان ہم پہ گرا دے اگر تو نبی ہے، او یاتی باللہ وملائکتہ قبیلا، اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ۔ اللہ تھلے اترے تے آکھے اے میرا نبی ہے، فرشتے ساڑھے سامنے آون تے آکھن میں جبریل ہاں، اے محمد اللہ دا رسول ہے، میں میکائیل ہاں، محمد اللہ دا رسول ہے جی، فرشتے بھی ساڑھے سامنے لے آ، یا پھر انج کر لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ، اپنے گھر نو سونے دا بنا، اپنے گھر نو سونے دا بنا۔ اگر تو نبی ہے، نبوت کے یہ کام ہوتے ہیں۔ اور مشرک سن نا ساری زندگی ڈرامے ہی تے ویکھے سن، جویں اج کل دے بنے نے راہبر ہیں، ککڑ دیاں لتاں تروڑ کے آندے نے ٹوٹ گئیاں نے کہ نہیں، مرشد جی ٹوٹ گئیاں نے، آکھے اکھاں بند کر لو، اکھاں بند کر لیا، شوف تو ککڑ اپنے پیروں تے کھلو گیا کہ سناؤ واہ جی واہ کیا کرامت ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ولایت دیاں کرامتاں نے۔ او گجراں والے پیر سوٹے شاہ او دی قبر تے دابڑا پیا سکٹاں دا،
تانوں کی ہے جی مینوں شوگر ہے آ کے 2 سگریٹ پیو اتنے بہ کے، تانوں کی ہے مینوں زکام ہے 1 سگریٹ پیو، تانوں کی ہے جی مینوں ہلکا ہلکا بخار ہے ٹوٹا چوک کے پیو توں۔ تو جے پوچھو مرشد دی کوئی نشانی کوئی کرامت آ کے 5 سگریٹ لاندے سن اکو ساج چھک جاندے سن۔ واہ جی کیا کرامت ہے بھائی۔ اور ڈرامے ویکھے تے ڈرامیاں دا ذکر ہی کرنا ہے نا، حقائق دیکھنے والے یہ نہیں دیکھتے۔ انہوں نے کہا بناؤ اپنے گھر کو سونے کا بناؤ، آپ نبی ہیں گھر سونے کا بنا دیا جائے۔ ترکا من السماء، یا پھر اڑ جا آسمان ال، محمد تو اڑ جا آسمان ال، اڑ جا لن نؤمن لرقیک، اسی تیرے اڈن تے بھی ایمان نہیں لے اونا، اور بغیر تو کیوں نہیں جے لے اونا، آکے حتی تو نزل علینا کتابا نقرؤہو، جدو تھلے آویں تے تیرے ہاتھ جو کتاب ہوئے تے سدھا سانو لیا کے دیویں، اسی پڑھیے 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 پھر تینوں نبی مننا گے۔ عجیب تماشا ہے۔ اللہ نے کہا میرا محمد غمزدہ نہ ہونا۔ سنیو اللہ دا جواب، اللہ کہہ رہے ہیں کنوں؟ بولو بولو بولو، بات ختم کرو، اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کس نبی کو؟ بولو تو صحیح، او بولو تو صحیح، اللہ کہہ رہا ہے کس نبی کو؟ امام الانبیاء کو۔ اللہ کہہ رہا ہے امام الانبیاء کو، احمد مجتبیٰ کو، محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ صوفی جی تم بھی سنو، ملاؤں کو بھی سناؤ، اللہ اپنے نبی سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ نہیں اللہ نے کیا چل میرا پیغمبر وخائے نانو پھر ایک کدی کوئی اپنی نبوت دی کچھ چلکی وخائے نانو، ایتھے تے مرشد کہندے نے لیاؤ ہاں پھر انہوں ذرا وخائیے اپنی کرامت، لیاؤ ہاں پھر۔ آگے میں گیا، بابے نے مینوں اپنے سامنے بٹھا کے 100 روپیہ وخایا، پھر مٹھی بند کیتی رمال بن گیا، پھر مٹھی بند کیتی پھر 100 بن گیا۔ واہ، اے ایٹما بنگالی بھی وہاندے نے، انہوں نے نہیں تسی ولی مندے، ولایت دی یہ نشانی ہوندی ہے، جو ولی ہیں خدا کے ان کے جوتے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہم مانتے ہیں اولیاء کو، عالم جاہل نہیں ہوتا، جو ولی ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ عالم ہوتا ہے، قرآن کا درس دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ، معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ، علی حجویری رحمت اللہ علیہ، ہم ان کو مانتے ہیں، سلطان بہو رحمت اللہ علیہ، ہم ان کو مانتے ہیں۔ یہ عالم تھے، جاہل نہیں تھے، ان کے نام بھی تو کتنے پیارے تھے نا، سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ۔ ہم ان بزرگوں کو مانتے ہیں، ہم انہیں اپنا اکابر مانتے ہیں، ان کے جوتوں کو اپنے سروں کا تاج مانتے ہیں، لیکن اسی بروپیاں نو نہیں جے من دے۔ بولو، اور نہیں ڈرو، کوئی نہیں دسدا تواڈے بارے جے، ہم بروپیوں کو نہیں مانتے۔ اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے میرا پیغمبر کیا ہے؟ اعلان کر۔ کیا اعلان کروں اللہ؟ نبوت کا اعلان سنیے، اللہ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے نبوت کا اعلان سنیے۔ اللہ نے کہا میرا پیغمبر کہے، اپنے ہونٹ ہلا میرا پیغمبر، ہونٹاں نو حرکت دے، او میرا سونا کہہ کی آکھاں سبحان ربی
زمینہ پاڑ کے چشمے کڈن والا کون ہے؟ بولو بولو آج، اگر محبت ہے تو بولو وگرنہ چپ رہنا۔ زمینیں پھاڑ کے چشمے نکالنے والا کون ہے؟ آسمانوں سے پانی برسانے والا کون ہے؟ باغ اگانے والا کون ہے؟ نہریں چلانے والا کون ہے؟ او جی مٹی کو سونا بنانے والا کون ہے؟ جی جی فرشتوں کو اڑانے والا اور پرندوں کو اڑانے والا، اڑانے بھروا کر انہیں زینت بنانے والا کون ہے؟ جی اے میرے کام نہیں، میرا نبی کہے اے میرے کام، اے کام کی دینے، بولو او پیار نال بولو، جذبے نال، اے کام کی دینے اللہ دے تے میرا پیغمبر کہے نانو سبحان ربی، میرا رب شریکاں کو لوں پا کے، میرا رب میں تے تاں کراں جے شریک ہوواں، میں تے تاں کراں جے، او بولو تو صحیح، او بولو تو صحیح، میں تے تاں کراں جے میں شریک ہوواں اپنے رب دی قدرت چ، نہیں 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 میرا رب شریکاں کو لوں، سارے بولو یار، سارے بولو یار، تو انو اللہ دی محبت دا واسطہ، سارے بولو میرا رب شریکاں کو لوں پا کے، پھر کیے حال کن تو، کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہا ہے، کس کے کہنے پہ کہہ رہا ہے؟ اللہ کے کہنے پہ کہہ رہا ہے، اللہ نے قرآن بنا دیا، حال کن تو، حال کون تو، آنکھو حال کون تو، میں نہیں الا بشر الرسول، نہیں میں نہیں مگر میں تے انسانا تے اللہ دا رسولا، میں پہلے بشر ہاں پھر اللہ دا رسول ہاں، میں پہلے کی ہاں بشر اور پھر اللہ کا، بولو میں انسانا تے اللہ دا رسولا، قرآن کہندہ ما منع الناس، میرے موضوع دی یہ آخری آیت ہے، پڑھنا جے تواڈی اجازت ہوے تے، بندے ڈاڈے ہونا تسی، ما منع قرآن کہندہ ما منع الناس ان یؤمنو، ہو جیو روک لیا انسانانو ایمان لے آون تو، کس جی جدو ہدایت آ گئی ہے انہاں کول، اس گل نے روک لیا ہے، کس گل نے، اے کہندے نے ابعث اللہ بشر الرسولہ، کہ نبی تے بشر ہوندہ ہے، بشر کی میں رسول ہو گیا، اس گل تو ایمان نہیں پہ لے آندے، کہہ میرا پیغمبر، بول بول کل، بول میرا پھول امام الرسول، کہتے صحیح ہونٹ تے حلا کیا کھان لا، لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین اتے نوری رہندے، نوری یمشونا مطمئنینا، چل دے پھر دے ہوندے نوری، رہندے ہوندے نوری، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولہ، میں کسی نوری نو رسول بنا کے بھیج دیندہ، اگر کون رہندے ہوندے نوری تے پھر میں بھیجدا کسے نور نو، اور رہندے نے پہ انسان تے انساناں واسطے میں نبی بھی بنائے انسان، اگر نبی نور ہوتے تو ان کا کردار ہمارے لیے نمونہ نہ ہوتا، انسان ہے تو نمونہ ہے نا، لیکن بات آ گئی وہی درجہ مقام اپنا ہے، اور پٹھا دیکھیا جے پٹھا اٹھاں لا، ساریاں اٹھاں کٹھیاں پکدیاں نے نا، ایک لگ دی ہے مراب وچ، ایک لگ دی ہے لیٹرین وچ، اے دے اپنے نصیب،
وہ دے اپنے نصیب ایتھے چمدا بھی ہے تھلے سجدے بھی پیا کردا رگڑ رگڑ کے تے جیڑی لیٹرین وچ لگی ہے اودے اتوں کپڑے چاہ کے گزردا ہے آندا رام نال چھٹا نہ پاویں اوتھے تے بہنا برداشت نہیں جیڑی باہر روڈ تے لگی ہے ایدی صفائی کرنے وچ توہین سمجھدا ہے تے جے آ کوئی تھو جھاڑو ماری تے آندا سو بسم اللہ ماراں گے مسیح تے اللہ دا گھر ہے ایتھے دیاں اٹاں صاف کرنا فخر سمجھدا ہے تے باہر تھوڑا جہا ہٹ کے گلی چ نہیں صفائی کردا اینا اٹاں دے نصیب اپنے انہاں دے اپنے لیٹرین والیاں دے انج مکے پے نصیب اپنے لیکن ہے تے اٹاں نا جنس کے اعتبار سے انبیاء بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں مرتبے اور مقام کے لحاظ سے ہمارے ماں باپ ہم سے اعلیٰ ہیں ہمارے اساتذہ ہم سے اعلیٰ ہیں میں کہتا ہوں پیغمبر کا کروڑواں غلام کروڑواں اس کے پاؤں کے جوتے کی مٹی میری آنکھوں کا سرما ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نبی ہم جیسا جی ہم تو جھوٹے بھی ہیں فراڈیے بھی ہیں یہ ہماری اپنی ذاتی کمزوریاں ہیں ہماری اپنی قباحتیں ہیں نبی تو معصوم عن الخطا ہے یہ غلط میسج مت دینا لوگوں کو کہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں ہم جنس کے اعتبار سے کہتے ہیں نبی بھی انسان ہم بھی انسان مرتبے اور مقام کے لحاظ سے 14 طبقوں میں اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو محمد الرسول اللہ کا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے